نبی پاک علیہ السلام کی جو عادت کریمہ قرآن پاک کے ذریعے کہ مشقت میں ہمارا پڑھنا انہیں گناہ گزرتا ہے، تو کیا ہماری بھی ایسی عادت ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی مشقت میں نہ پڑے، یا کسی مسلمان کو مشقت میں ہم دیکھیں تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان واقعی انسان بن جائے، یعنی انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ جو انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے وہ انسان تو نہیں، اللہ اللہ اللہ، وہ تو جانور بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے جو لوگ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی شروع کر کے 100 سال تک لڑتے ہی رہتے تھے، وہ انسان تو نہ ہوئے، ان کو انسانیت سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کینے پال کے زندگیاں گزار دیتے تھے، ان کے دلوں کا کینہ ختم کرنے کے لیے سرکار تشریف لائے، تو انہیں انسانیت سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تشریف لائے؟ دین لے کر۔ سرکار ہمارے پاس آئے ہی دین لے کر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سچا دین ہے کیا؟ یہ سچا دین جس کو لے کر سرکار تشریف لائے اور جس کے ساتھ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وہ سچا دین ہے کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، اللہ، کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کا نام خیر خواہی ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پیار محبت سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کس کی؟ الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام، تو یہ خیر خواہی کس کی؟ فرمایا کہ للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا کہ خیر خواہی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور سارے مسلمانوں کی۔ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی جو ہے یہی دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو لہذا یہ جو چیز ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، خواہ وہ پڑوسی ہے، خواہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، خواہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، خواہ وہ ہمارے تعلق والے ہیں، خواہ وہ ہمارے بزنس کے اندر جو ہے وہ تعلقات والے ہیں، خواہ وہ نوکری کے اندر ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، خواہ وہ ہم بس میں سوار ہوتے ہیں تو بس کے اندر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یہ وہ تمام لوگ کہ جن کے ساتھ ہمارا زندگی میں کہیں بھی انٹریکشن ہوتا ہے، کہیں بھی ہمارا ان سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے، ان کی خیر خواہی کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہی سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ کیا بات ہے، تو لہذا عزیز علیہ ما عنتم جو ہے اس کا ایک عکس یہ سمجھ لیں کہ سرکار پر امت کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور یہی بات سکھانے کے لیے اور یہی وصف لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔